اس کو روشن کر دیا، اس کو انلائٹن کر دیا، اور جس نے دنیا کو مقصد سمجھ کر دیکھا دنیا نے اسے اندھا کر دیا۔ بہت بڑا فرق ہے دنیا کو مقصد سمجھنا، دنیا کو وسیلہ یا واسطہ سمجھنا۔ وہی دنیا ہے، دو اینگل سے الگ الگ دیکھی جا رہی ہے، ایک طرف ایجوکیٹ کر رہی ہے، دوسری طرف اندھا بنا دے رہی ہے۔ تو کیسی باتیں ہمارے امام نے ارشاد فرمائی کہ اسی دنیا سے فیض بھی اٹھا سکتے ہو، اسی دنیا میں اندھے بھی ہو سکتے ہو۔ زمانہ ایسا بدل رہا ہے کہ آخرت بالکل مبہم سے مبہم تر ہوتی جا رہی ہے۔ انسانوں کی قدرت کیونکہ ظاہری بڑھتی جا رہی ہے تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ انسان کو اب آخرت کی نظر سے یہ دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں آ گئے ہیں، گزر رہی ہے، اچھی گزر رہی ہے، دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت اگر ہوگی وہاں پر بھی اچھی گزرے گی۔ یہی کلام عیناً مشرکین کا تھا کہ دنیا اچھی گزر رہی ہے تو آخرت کیوں اچھی نہیں گزرے گی؟ کیا دنیا کے لیے ہم نے کوئی خاص کوششیں کی تھی کہ جو ہماری اچھی گزر رہی ہے؟ اس کا کرم، نتیجے میں کسی پر کرم نہیں، اس کا کرم، نتیجے میں کسی پر کرم نہیں، آخرت میں بھی اسی کے کرم کے سہارے چلے جائیں گے جنت میں۔ پھر آپ کیوں کرم نہیں کرتے؟ جی بولے نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ کیفیتیں میں بتلا رہا ہوں، قرآن میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے، کئی جگہوں پر قرآن میں ان کیفیات کا ذکر ہے کہ تم کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو دے دیتا ان کو، جس کو اللہ نہ دے ہم کیوں دیں؟ سورہ یاسین میں ہم کو ملتا ہے، اور دوسری جگہ یہی کہ جو ہے جب یہاں اچھے ہیں تو وہاں پر بھی اچھے رہیں گے۔ مشرکین مکہ کی کئی حجتیں تھیں، ان میں سے ایک حجت، اب ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ روش ہم نے اختیار کر لی تو ہمارا نتیجہ کیا ہوگا۔ قیامت کو ضروری نہیں ہے کہ مشرک بھلا دے، ضروری نہیں ہے کہ کافر بھلا دے، مومن بھی پوری صلاحیت رکھتا ہے آخرت کو بھلانے کی۔ اور اگر جسارت نہ کروں اور یہ بات نہ کہوں، افراد کو میں نہیں پیش نظر رکھ رہا ہوں، اجتماع کو پیش نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اجتماع ایسا ہے کہ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر سوشل لیول پر آخرت کو بھلا دیا ہے۔ میں انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سوشل لیول کے اوپر اجتماعی سطح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سوشلی وی ہیو فارگاٹن آخرت، ہم بھول چکے ہیں آخرت، کیونکہ جو ہمارے پرائرٹیز ہیں وہ اتنے دنیاوی ہو گئے ہیں، اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو مشرکین اور کفار کی پرائرٹیز کے ساتھ اتنے نزدیک ہو چکے ہیں کہ سوائے زبانی گواہی کے عملی گواہی نظر نہیں آ رہی۔ ہم اس دنیا کو یہ سمجھ کر چل رہے ہیں کہ اس میں ہمارا رول کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اچھی زندگی گزار لیں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ یہ پہچان سکے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، ایکم احسن عملا۔ تو پھر یہ اچھے اعمال کا سلسلہ سوشلی تیز کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ دین جہاں پر بار بار قرآن، رسول، اہل بیت ایک ہی چیز پر تکرار کرتے ہیں، دیکھو علم کو بڑھاؤ، علم تمہارا ساتھ دے گا، علم کے جیسا ساتھی تمہارا کوئی نہیں ہے، اور جس سطح کا جہل ہمارے درمیان میں پھیل رہا ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔ ہر سال ایک نئے جہل کے رنگ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو مقدس رنگ دے دیا جا رہا ہے۔ وہ دین جس میں ہر چیز پر سوال کرنے کو انکریج کیا گیا، ائمہ نے بار بار سوال کرنے کی ترغیب دلائی، وہ دین میں اگر سوال کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ سچائی کو ڈھونڈنا ہر مومن کا فریضہ ہے، چاہے وہ اس کو اس مقصد میں اس کے زندگی میں فائدہ مند ہو یا نہ ہو۔
اگر اس کو ڈھونڈنا ہے کہ میرا یہ حق ہے یا نہیں ہے، اتنا باریک میں جائے کہ دیکھے کہ میرا یہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اور نہیں بنتا ہے تو اگرچہ نقصان ہو رہا ہے منصرف ہو جائے۔ زیادہ باریکیوں میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے پاس کوئی چیز آ جائے جو اس کا خدا راضی نہ ہو، جو اس کا خدا راضی نہ ہو۔ تو خدا کے سہارے چلنے والا ذہن اور ہوتا ہے، خدا کا سہارا نہیں لے کر چلنے والا ذہن اور ہوتا ہے، خدا کے سہارے چلنے والی سوسائٹی اور ہوتی ہے، خدا کے بغیر چلنے والی سوسائٹی اور ہوتی ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں اگر ہم اہل بیت کی ہی بنیادوں کو اپنائیں، ہم اللہ کو بھی پیٹھ پیچھے ڈال چکے ہیں۔ قرآن کی صاف آیتیں ہیں، لوگ اپنے خدا کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ہے وہ خدا کا زور؟ ہم میں طاقت ظلم کی جو رکھتے ہیں ان کا بول بالا ہے۔ آج ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جو گنڈوں کے تلے زندہ ہے۔ گنڈے ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اور ہم نام حسین کا لیتے ہیں کہ جو غنڈہ گردی کے خلاف قیام کیے تھے۔ شمر کون تھا؟ ابن زیاد کون تھا؟ ہرملہ کون تھا؟ کوفے کے کنڈے تھے، کوفے کے بدکار تھے، جس کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ جتنی دنیا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، اور کیونکہ حسین ان کی دنیا کے لوٹ میں مداخلت کر رہے تھے، مسلم ابن عقیل کو بھیج کر وہاں پر تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، اس لیے حسین کے دشمن بنے۔ ان کی دشمنی حسین سے ان کی لذات کی محرومی کا نتیجہ تھا۔ آج ہم بولیے کہ کون سا شعور، اور وہی حسین کہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے امور علماء کے ہاتھوں جاری ہوں، آج کہاں پر ہے؟ صد در صد امام حسین کے مقابل میں ہماری سوسائٹی میں کام ہوتا ہے، حسین کا نام لے کر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کا نام جب اس دور میں لیا جا رہا تھا راضی تھے کہ بھئی اللہ کا تو نام لیا جا رہا ہے، برائی ہوتی تو ہوئے۔ حسین ان میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا نام زبان سے لے کر اللہ کی مخالفت کرنا یہ امام کا کام نہیں ہے، یہ امام کا کام نہیں۔ امام کا کام اللہ کی بات کر کر اللہ کی مرضی کو سوسائٹی میں جاری کروانا ہے۔ کون ہوتا ہے امام؟ مگر وہ جو عمل کرتا ہے کتاب پر، امام کا قول کربلا کے راستے میں، اور جو دین کی حفاظت کرتا ہے، کمزوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس کمزوروں کا پوچھنے والا کون ہے؟ جب طاقت بولے گی تو قانون نہیں بولے گا، اصول نہیں بولیں گے، شریعت نہیں بولے گی۔ جب یہ سب چیز نہیں بولے گی تو خالی یا حسین بول کر خاموش رہ جانا کیا تشیع کی دلیل ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، سوسائٹی کو سڑتے ہوئے دیکھتے رہنا اور یا حسین کے نعروں میں اپنے آپ کو فراموش کر دینا اپنی ذمہ داری سے، کیا یہ صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اب بھی آرگنائز نہیں کریں گے، ہمارا کل ہمارے گزشتہ کل سے بدتر ہوگا۔ یہ امام حسین کی مجلس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس درد دل کو سمجھ سکیں کہ جو اس دور میں اسلام کو اجتماعی لیول پر ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر قیام کیا۔ امام کا قیام سوشلی ریلیونٹ اس عنوان سے تھا کہ انہوں نے وہاں پر درک کر لیا تھا، سمجھ لیا تھا صاف طور پہ کہ آج اگر ہم اس یزیدیت کو چھوڑ دیں گے تو یہ اسلام سمجھا جائے گا فقط اور فقط طاقت کے استعمال کو اللہ کے نام پر۔ آج بھی ہم ٹیررزم جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بے محابہ طاقت کا استعمال اللہ کے نام پر، کمزوروں کو، بچوں کو مار ڈالا جا رہا ہے، بموں کے دھماکوں میں اڑا دیا جا رہا ہے۔ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟
جہاد کا اور اللہ کا. اگر یہ قیام نہ کرتے ہوتے تو جہاد کا مفہوم صحیح سمجھ میں نہ آتا. طاقت کو فقط اللہ کا نام لینا شرط ہوتا. امام نے یہ پردہ اٹھوا دیا, کہا کہ دیکھو اللہ کا نام لے کر اللہ کی دشمنی کی جا سکتی. سورہ منافقین میں آپ کو صاف طور پر ملتا ہے. یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے, اے رسول یہ جھوٹے ہیں, اور اپنی جھوٹی قسموں سے اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں. منافقین یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, آیت یہ کہہ رہی, آیتیں ہیں رسول کے پاس اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول قبول کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. زبان کا سہارا لے لینا یہ آسان بات ہے, بہت ہی آسان بات ہے. زبان کے سہارے سے اوپر اٹھنا. لما تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بڑی نفرت زدہ گھنونی چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم انصاف, نیکی, شرافت کے لیے انبیاءوں کو بھیجا ہے. جتنے انبیاء کو بھیجا ہے یہ ان کی مقصد ہی یہ رہا ہے کہ لوگوں میں عدالت برپا کی جائے, نیکی اور شرافت کو بلند کیا جائے, کمزوروں کا سہارا بن جائیں, ظالمین سے مظلومین کا حق لے کر مظلومین کا حق لے کر مظلومین تک پہنچایا جائے. ان میں سے آپ سچ سچ بتلائیے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ہے. علمی سطح دیکھ لیجئے, دوسری قوموں کی اسپیڈ کیا ہے علم کی بڑھنے کی. دنیاوی علم کی بات کر رہا ہوں. ہماری اسپیڈ کیا ہے, ہمارا انویسٹمنٹ تعلیم میں کتنا ہے, دوسروں کا کتنا ہے. نتیجتاً ان کے پاس جب لوگ وہی لیول کے, وہی آئی کیو کے پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ 10 برابر درآمد ایجاد کر رہے ہیں بنسبت ہمارے آدمی کے. جب وہ 10 برابر ایجاد کر رہے ہیں درآمد, انکم ان کی جب اتنی بڑھ رہی ہے, تو اب آپ بتلائیے وہ انکم کے سہارے وہ کفر کو بڑھائیں گے یا ایمان کو؟ سبحان اللہ. کفر کو بڑھائیں گے یا ایمان کو؟ نتیجے میں ایمان والے کی درآمد نہیں بڑھ سک رہی ہے کیونکہ اس کی ٹریننگ ویسی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہم ایجوکیشن میں اتنا انویسٹمنٹ کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کر نہیں سکیں. نتیجتاً ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. آج سے 15 سال پہلے دیکھیے, آج کمپیئر کر لیجیے. میں سٹیٹسٹکس ہیں بات کر رہا ہوں, اور 15 سال ایسی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. جبکہ وہ فرد جو ہماری کمیونٹی کا ہے اور دوسری کمیونٹی کا ہے, آئی کیو کے حساب سے, صلاحیت کے حساب سے, خداداد صلاحیتوں کے حساب سے کم نہیں ہے, مگر کیونکہ پراپر ایجوکیشن, پراپر ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے, وہ کہیں پر ختم ہو رہے ہیں, ہم کہیں پر ختم ہو رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم سب کچھ ہے, مگر دنیاوی تعلیم کے سہارے ہی ہم اپنے آپ کو گروتھ دیں گے, اور کیونکہ مومن ہے ہماری گروتھ ایمان کی گروتھ کا سبب بنے گی. اور اگر ہم دنیاوی گروتھ نہیں لائیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایمان والوں کو دنیا میں گرو ہونا نہیں آتا. سبحان اللہ. جبکہ ائمہ کے شاگرد دنیا کے سب سے اعلیٰ مفکر اور سائنسدان ہوا کرتے تھے. تو یہ ڈیفرنس کہاں پر آ گیا اور کیوں آیا؟ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. یہ ڈیفرنس آ کیوں گیا؟ آج کیا وہ تعلیمات ہمارے لیے نہیں ہیں جو ائمہ نے